السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو کی ٹاپک ہے چیپٹر شبنم کمالی، جو آپ کے بک درخشاں کلاس 10th بہار بورڈ کا یہ بک ہے۔ دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے جتنے بھی سوالات ہیں میں سب کو حل کرواؤں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مکمل طور سے اس میں جو مختصر سوالات ہیں اور اس میں جو طویل سوالات ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سوالات، چاہے وہ مختصر سوالات ہوں یا طویل سوالات ہوں، انہیں آپ خود سے کیسے اپنے چیپٹر میں، اپنی کتاب میں ڈھونڈ پائیں گے ان کے جواب کو، میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آنے والی ویڈیوز میں بھی میں اسی طریقے سے آپ کو ہر سوالات کے جواب بتاؤں گا۔ چلیے اب ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ مختصر ترین سوالات کے پہلے سوال کیا ہے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ دوستو آپ کو پروف دکھاؤں گا، چلیے آپ کے ہی کتاب میں، آپ کے اسی بک میں آپ کو جواب ہے، یہ فرسٹ کا جواب آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیے دوستو یہ آپ دیکھیے کیا سوال تھا آپ کا، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ دیکھیے آپ جب یہاں پہ پڑھیں گے یہ کیا ہے، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ چلیے دوستو اب آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ چلیے دوستو اب اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو یہاں پہ شبنم کمالی ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ دوستو آپ کو بالکل ہر سوال کا پروف دکھاؤں گا، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ پہ ذرا زور ڈال کر دینا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ کا تیسرا سوال ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ دوستو یہ جو سوال ہے نا، یہ شاید میری اس کتاب میں نہیں ہے، تو دوستو اس کا جواب ہے کہ شبنم کمالی 2006 میں انتقال کر گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستو اب آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ چلیے دوستو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق تو یہ کچھ مائنڈڈ سوال ہے، یعنی اپنے دماغ سے اس سوال کو حل کریں۔ کائنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ چلیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، پانچواں سوال۔ انسان کی مشکلوں کو، یہ دیکھیے آپ، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حل کرتا ہے۔ دوستو اب چھٹا سوال دیکھیں، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ چلیے دوستو یہ دیکھ پا رہے ہیں جیسا کہ آپ، یہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اسے اب دیکھیں آپ اپنی کتاب میں۔ شبنم کمالی کا اصل نام یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، دوستو ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ چلیے دوستو اب آپ اگلے سوال کی طرف اپنے مختصر سوالات۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسا کہ حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں لکھیے۔ چلیے دوستو اس کی بھی پروف آپ کو دکھا دیں ہم آپ کی اپنی کتاب میں، آپ کی ہی کتاب میں۔ چلیے دوستو یہ دیکھیں، یہ حمد ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ دیکھیے کس طریقے سے ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو جملوں میں آپ کو لکھنے کے لیے بولا گیا، تو یہاں پہ خدا خالق کائنات ہے، ایک جملہ ہو گیا، وہ قادر مطلق ہے، 2 جملہ ہو گیا، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، 3 جملہ ہو گیا، اور اس کا کوئی شریک نہیں، 4 جملہ ہو گیا۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں ایسے ہی آپ اپنے دماغ سے جو خدا کی خوبیاں ہیں، جو خدا نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کی تعریف کر کے آپ اپنے سوال کو مکمل کر سکتے ہیں۔ دوستو اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے، اب حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو دوستو اس کی بھی پروف آپ دیکھ لیں۔ چلیے دوستو اب آپ کو دکھا دیں، یہاں پہ حمد میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، حمد میں یہاں دیکھیے، حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدے میں
کسی بھی شخص کے اوصاف و حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ اس سے معلوم کریں حمد یعنی خدائے رب العزت کی تعریف کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو، اور نعت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور منقبت جس میں بزرگان دین اولیاء اللہ کی تعریف ہو، اور جو قصیدے ہوتے ہیں اس میں ہم کسی بھی شخص کے اوصاف و حمیدہ تعریف کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کا جو یہ سوال تھا یہ بھی سوال ہوا مکمل، یعنی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، منقبت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور قصیدے جس میں کسی بھی شخص کی تعریف ہو۔ تو یہی فرق آپ لکھ دیں۔ اب آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ یہ دوستو آپ کا اگلا سوال ہے، یعنی 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ چلیے دوستو اس کی پروف آپ کی کتاب سے۔ چلیے دوستو اب نیچے آتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کیا ہے؟ انوار عقیدت 1، ریاض عقیدت 2، ضیاء عقیدت 3، فردوس عقیدت 4، صحبۂ عقیدت 5 مشہور ہیں۔ مطلب یہ چیز 5 ہے، آپ اس میں سے جو بھی چاہیں 3 لکھ سکتے ہیں، انہیں یاد کر لیں۔ دوستو یہ بھی سوال آپ کا مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا ہے؟ تو حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ نظمیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہو، اور نعت میں بنیادی فرق یہی ہے وہ نظم جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو۔ تو یہی چیز ہے، آپ کا یہ چوتھا سوال کا جواب یہی ہوگا۔ تو دوستو آپ اس سوال کو سن کر اور اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ حمد یعنی وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہو۔ چلیے دوستو اب چلتے ہیں اپنے بہت ہی بہترین سوال کی طرف، جو سوال اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، طویل سوالات میں۔ یہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو تشریح یعنی ہوتا ہے خلاصہ، یعنی اسے اچھے طریقے سے صاف ستھرے بالکل واضح طریقے سے بیان کرنا۔ دوستو تو چلیے آپ کو اس کو بھی کتاب سے بتا دیتے ہیں۔ چلیے دوستو نیچے، چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں حمد کہ ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی 27 الفاظ پورے پڑھ لیں، آپ کا یہی چیز شعر کا خلاصہ ہے۔ اب اسے پڑھ کر آپ اپنے سوال کو حل کر لیں۔ چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں اپنا آخری سوال۔ یہ جو میرا آخری سوال ہے دیکھیے کیا ہے؟ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ یعنی اب یہاں سے آپ کو ایک چیز کا اندازہ لگانا ہے، یعنی اپنے مائنڈ پہ تھوڑا اپنے دماغ پہ زور دینا ہے یہ چیز کہ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کس طرح کریں۔ تو آپ شبنم کمالی کہ جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ سبق ملے گا، جیسا کہ میں آپ کو اس کو بھی ویڈیو کی پروف سے بتاؤں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے کیا ہے۔ یعنی وہ جو اگر شعر و شاعری کرتے تھے تو اللہ اور رسول کی تعریف کرتے تھے تو وہ بالکل مصروف ہو جاتے اس میں، اور افی اور بہت ہی والہانہ انداز میں اپنے شعر و شاعری کرتے تھے۔ تو ان کا یہ خصوصیت تھا، یعنی ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بالکل ہی عشق و محبت میں ڈوب کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ تو دوستو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اپنے سوال کے جواب۔ دوستو تو اب آپ کا آج یہ چیپٹر شبنم کمالی جو ہے، یہ شبنم کمالی آپ کا یہ چیپٹر پورا ہوا۔ دوستو اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم کوئی ڈاؤٹ ہو رہی ہو تو آپ بالکل مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو آپ مجھے ایک لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے چیپٹر کی ویڈیو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔